پہنچے تم نے ایک دم قرآن پر اعتراض کر دیا کہ نہیں ماڈرن بنو، یہ شریعت کو الگ کرو، یہ پرانی چیز ہے، ترقی کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو نئے انداز میں۔ ہم ان تمام لوگوں کو جواب دینا چاہتے، ہم ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتے تمہاری غلط فہمی ہے، تم نے قرآن کو نبی پاک علیہ السلام کو سمجھا نہیں ہے، تم نے پڑھا نہیں۔ پڑھو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دنیا والوں۔ آپ علیہ السلام نے ایسی سواری کی ہے، سواری پر بیٹھ کر ایسی سواری کی ہے کہ قیامت تک کوئی مائے کا لال اتنی تیز رفتار سواری نہیں بنا سکتا ہے۔ آج تک آسمان میں کوئی پہنچ پایا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ پایا، لیکن نبی پاک علیہ السلام آسمان میں گئے کہ نہیں گئے؟ پہلے آسمان میں بھی گئے، دوسرے میں بھی گئے، تیسرے میں بھی گئے، چوتھے میں بھی گئے، جنت اور جہنم عرش معلیٰ تک پہنچے، جناب رب ذوالجلال کے قریب پہنچے، بیت معمور کا طواف کر کے آئے، پہلے دوسرے آسمان پر۔ دنیا والوں تم چاند پر پہنچے ہو تو تم خوشیاں مناتے ہو، we have reached at the moon، ہم چاند پر پہنچ گئے۔ ہمارے نبی 1450 سال پہلے چاند نہیں بلکہ آسمان پہنچ کر آئے، آسمان سے آگے پہنچ کر کے آئے۔ تم قیامت تک چاند میں جا سکتے ہو لیکن تم آسمان کو چھو نہیں سکتے۔ کوئی مائے کا لال آسمان کو نہیں چھو سکتا، آسمان میں نہیں جا سکتا۔ صدیوں گزر گئے، چاند پہ پہنچ گئے تو خوشی مناتے ہو۔ ہمارے نبی تو کہاں چلے گئے؟ آسمان میں چلے گئے، آسمان سے اوپر چلے گئے، اور کتنی تیز رفتار سواری میں بیٹھ کر۔ آج اگر آپ شتابدی میں بیٹھتے ہیں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں کلکتہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جس سواری پر بیٹھے اس کی رفتار کتنی تھی؟ براق پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اتنی تیز رفتار تھی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک when you are look at anything، آپ کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں تک اس کی رفتار تھی، وہاں تک اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر کے گئے۔ دنیا والوں نبی پاک علیہ السلام کی جیونی اور قرآن کریم پر تم کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ نئی چیز ہے۔ ہم اسی چیز کو فالو کرتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر کے آئے تھے، اور ان دا اینڈ ہم اپنے نبی کو آخری مانتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں نے کل تذکرہ کیا تھا نا کہ 17 بچیاں جو اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا انہوں نے، ان کو پتہ کیسے بہلایا گیا تھا؟ پیسے دے کر۔ لیکن یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو محمد رسول اللہ ہیں یہ آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی آنے والے۔ حالانکہ آخری نبی ہونے کی دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ لال بجکروں کی کتابوں میں ہے، ہندو بھائیوں کی شاستروں میں ہے۔ حدیث میں تو صاف لفظوں میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے مسلم ماؤں بہنوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، انا خاتم النبیین، نبی چیخ کر کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، اور جس دین کو، جس شریعت کو لے کر آیا ہوں یہ کوئی نیا دین شریعت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کسی نہ کسی شکل میں اس کا وجود رہا ہے، اور میں کوئی صرف کسی کا باپ نہیں ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سلسلے نبوت کو ختم کرنے والا جو نظام میں بتا کر جا رہا ہوں مجھ پر اللہ نے بھیجا ہے، مجھ پر جو اتارا ہے وہ نظام مکمل ہے، تام ہے، کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے، صاف کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اسی لیے لاکھ دنیا والے آپ کو بہکائیں، پھسلائیں، کہیں آپ اپنے ایمان کا سودا نہیں کیجئے گا، آپ اپنے ایمان کو نہیں بیچیے گا۔ اللہ کے نبی جو طریقہ بتا دیا نماز کا وہ قیامت تک، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا کھانے کا وہ قیامت تک، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا نکاح کا وہ قیامت تک، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا، جو طریقہ بتا دیا سماج میں رہنے کا وہ قیامت تک، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اور سنو،
ہمارے اتر پردیش کے لال بجکر صاحب آپ کی کتاب میں بھی ہے یجم پر چھچام یوم. یجم فعل امر ہے, یجم پر چھچام یوم. یگ کا مطلب یگ عبادت کرنا, اسی سے ہے یوگی. یوگی اتر پردیش والے یوگی نہیں, یوگی یہاں پر عبادت کرنے والا. جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں عبادت گزار, متقی, تقوی, پرہیزگار بولتے ہیں نا کہ یہ بندہ بڑا عبادت گزار ہے, بڑی پابندی سے نماز پڑھتا ہے, نمازی ہے, نماز کو نمازی بولتے. ایسی سنسکرت میں کہا گیا یجم یوگی. یہ وہ والے یوگی نہیں, یوگی مطلب ایشور کا بھکت بن جاؤ. ایشور کی بھکتی کا آخری طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی لیے میرے بھائیوں, میرے مسلمانوں, لاکھ کوشش ہو, لاکھ دشمنوں کی طرف سے یلغار ہو, آپ کو اپنی شریعت سے محبت کرنا ہے. اور یہ چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین شریعت, دنیا کا سب سے بہترین نظام قرآن اور شریعت اور احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہے جو قرآن میں صاف سمجھ میں نہیں آتی, تو اگر آپ کو قرآن صاف سمجھ میں نہ آئے تو آپ بخاری اٹھائیے, آپ مسلم اٹھائیے, آپ ترمذی اٹھائیے, آپ ابو داؤد اٹھائیے, آپ ابن ماجہ اٹھائیے, آپ نسائی اٹھائیے, احادیث کی کتابیں اٹھائیے, آپ کو وہ چیز وہاں ایکسپلین کے ساتھ مل جائیں گی صاف صاف لفظوں میں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن اور شریعت, قرآن و سنت کے طرف اگر تمہیں کسی معاملے میں کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی شک ہو, تو قرآن و شریعت کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے. میرے بھائیو, آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں, ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا. میرے مسلم بھائیو, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. جب آپ مومن بنتے ہیں یقیناً آپ دنیا کی پریشانی آپ کے قدموں کے تلے آئیں گے, آپ کے پیروں کو جکڑ دیں گے. جب آپ حق بولیں گے, جب آپ حق پرستی کریں گے, جب آپ نماز پڑھیں گے, جب آپ شریعت کی بات کریں گے, تو یقیناً دنیا دشمن ہو سکتی, آپ کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے, آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ بھی توڑے جا سکتے ہیں, لیکن ڈرنا نہیں ہے, لیکن خوف نہیں کھانا ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, دنیا جانتی ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے ابن آدم, حضرت آدم کے بعد آدم ثانی اگر کسی کو کہا گیا ہے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا. نوح سے پہلے بت پرستی کی شروعات ہو گئی. دنیا کے سب سے پہلے بت کا نام, سب سے پہلے بت کا نام ود ہے. ود, وہ بڑا نیک آدمی تھا, یزید بن محلب نام تھا اس کا. وہ آدمی بڑا نمازی تھا, وہ آدمی بڑا نیک تھا, اللہ کو ایک مانتا تھا اور اس وقت کی شریعت کے حساب سے زندگی گزارتا تھا. لیکن ایک نسل گزرنے کے بعد یزید بن محلب ایک جگہ قتل کر دیا جاتا ہے, اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. شیطان آ کر گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ یزید کون تھا؟ یزید بن محلب کہا کہ ہمارے بڑے نیک انسان تھے. کہا کیا تم نہیں جاتے ہو؟ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے, ہمارے اور آپ کی شکل میں آ کر گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ گاؤں والے, نوح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے, حضرت آدم کے آمد کے بعد, چونکہ دنیا کے اندر میں انسانی تاریخ وہیں سے شروع ہوتی. نوح علیہ السلام سے پہلے وہ انسان, اس کا قتل ہوتا ہے. بڑا نیک انسان تھا, بڑا سخی آدمی تھا. شیطان نے کہا کہ میں اس کی بت نہ بنا دوں تاکہ تمہاری نظروں کے سامنے رہے, تو تم اس کو یاد کرو اور ان کی اچھائیوں کو یاد کرو, عبادت تم اللہ کی کرو. انہوں نے کہا, گاؤں والوں نے کہا کہ بالکل بالکل ہونا چاہیے. جب ایک بت بنا دیا گیا تو اب شیطان نے کیا کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا, ہر گھر کے اندر ایک ایک بت رکھو. یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے, اپنے اپنے گھر میں جب بھی یاد آئے تو دیکھ لینا. تو سب نے کہا کہ بڑا اچھا پرستاؤ ہے. ایک ایک بت بنا کر سب کے گھر کے اندر بانٹ دیا. ایک نسل, دو نسل ہوتے ہوتے سب نے کہا کہ ارے سارا کام اسی سے ہوتا ہے. تو وہ اللہ جو نظر ہی نہیں آتا, آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ اس اللہ کو بھول گئے اور بتوں کے سامنے پرستش کرنے لگے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو. سینکڑوں سال محنت کی اللہ کے لیے کہ اللہ ایک ہے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا,
حضرت نوح فرماتے ہیں میں نے رات و دن قوم کو بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، شریعت کو مانو، لیکن قوم نے نافرمانی کی. قوم نے نافرمانی کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی نے بھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی بغاوت کی. لوگوں سے جا کر یوں کہتا تھا یہ تو مجنون ہے، میرا شوہر یہ مجنون ہے. سینکڑوں سال اللہ کی کبریائی بیان کی لوگوں کے سامنے، پوری قوم دشمن ہو گئی، ساری قوم، پورے گاؤں والے دشمن ہو گئے، سب کے سب دشمن ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. جب حضرت نوح علیہ السلام ساگوان کے پیڑ کاٹ کر لا کر جب کشتی بنانے لگے تو سب نے کہا دس مین از اے میڈ مین، یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، یہ آدمی دیوانہ ہے. یہ دیکھو نہ بارش کا سیزن ہے، نہ کہیں فرقہ ندی کی طرح کوئی ندی ہے، نہ کہیں کوئی تالاب ہے، یہ کشتی بنا رہا، یہ سوکھے میں کشتی کیسے چلائے گا؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، کون؟ جو مکھیا ہوتے تھے، جو واٹ پارشد ہوتے تھے، جو نیتاجی ہوتے تھے، وہ ہنسی اڑاتے تھے امام صاحب کے. امام صاحب پاگل ہو گئے ہو، کشتی بنا رہے ہو، کس لیے کشتی بنا رہے ہو؟ بارش تو ہے ہی نہیں، کشتی تو پانی میں ضرورت پڑتی ہے نا کشتی کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سارے خبر دے دیے تھے نوح علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ نوح، تم حق پر ہو، you are on the right path، تم حق پر ہو. لیکن یہ لوگ جو آج مذاق اڑاتے ہیں ہماری اذان کی، ہمارے مسجدوں میں تحقیق کرتے ہیں، ہمارے لاؤڈ اسپیکر کو اتارتے ہیں، ہمارے مدرسے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں، مدرسے کا رپورٹ مانگتے ہیں کہ کیسی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، عربی تعلیم ہوتی ہے، عربی پڑھ کر ہمارا بچہ کیا بنے گا؟ ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے، ہمیں قرآن کی تعلیم بچوں کو مرتے دم تک دینا ہے، ہمیں حدیث مرتے دم تک پڑھانا ہے، ہم اپنے قرآن کے بادشاہ بن کر رہنا ہے، حدیث کا بادشاہ بن کر رہنا ہے. ان نفرت پرستوں کی باتوں پر، ان کے ڈیمورلائز کرنے سے ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. قرآن کا حافظ بنے گا آپ کا بچہ، انشاءاللہ مرنے کے بعد کیا اکرام ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. آپ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نہ رب ذوالجلال عطا فرماتا. جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہو، جہنم کی آگ میں گر جائے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ فضیلت قرآن پڑھنے والے کی. جنت کے دروازے پر چڑھتا جا، قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا. یہ قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت. بھلے ہی دنیا کے اندر حافظ قرآن، عالم دین بہت کمزور ہوتے ہو، پیسے ان کے پاس نہ ہو، لیکن دنیا والے بتاؤ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ جس کے پاس کروڑ پیسے ہیں، جس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، وہ کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب اس کو کہا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جو شریعت کو مانتا ہے، جو متقی اور تقوی اور پرہیزگار ہے. اللہ کے نظر میں اسی کا عزت و احترام بھی ہے. اسی لیے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی کے تانا دینا سے ہمیں ڈیمورلائز نہیں ہونا. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم قرآن اگر پڑھیں گے تو آگے ہم کیا کریں گے، ہم کچھ تاریخی باتیں آپ کے سامنے بھی رکھیں گے. لیکن میرے بھائیوں، مذاق اڑائے گا زمانہ. کچھ لوگ ہیں وقتی طور پر آتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، اس کے بعد پھر ٹھنڈا ہو جاتے ہیں. دیکھا نا آپ نے، جب اذان کی بات تھی تو اذان کچھ دنوں تک خوب چلا، اذان ادھر ہو رہی ادھر ڈی جے لگا دے رہے، ہنومان چالیسا بجا دے رہے. ٹھنڈے پڑ گئے سب. کیوں؟ وقتی طور پر آئے تھے ڈگڈگی بجانے کے لیے، سیاسی ہلچل پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے ہندو بھائی ون سائیڈڈ ہو جائے کہ ہاں دیکھیے یہ آ گئے اب ہمارے مندر بنانے والے، اب یہ دیکھیں اذان کو بھی بینڈ کر دیں گے. اذان مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، اذان اللہ کی طرف سے ایک صحابی کو بتائی گئی، اللہ کے نبی کی تصدیق کرتا ایک عمل ہے جو قیامت تک یہ عمل چلنے والا ہے. سب ختم ہو گئے، سارے ڈی جے وی جے وہ چلتے تھے، ہنومان چالیسا پڑھتے تھے کہ ہاں مسلمان جیسے اذان پڑھتے ہر وقت ہم بھی ہنومان چالیسا لگائیں گے. کہیں پر اب نظر نہیں آتے.
ہم تو کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست، ہم نے کہا کہ ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، بولا وقتی طور پر کچھ خوب ڈی جے ویجے لگائے، ہم اپنے ارریا میں کالی مندر کے سامنے، ادھر آپ کی جامع مسجد میں اذان ہوتی تھی، ہم ادھر کالی مندر کے سامنے میں ڈی جے لگا دیتے تھے۔ ہم نے کہا اب ہوتا ہے؟ بولا کہاں ہوتا مولانا، کیسے آپ لوگ 5 وقت پابندی سے اذان دیتے ہیں، کیسے 1 منٹ آگے پیچھے نہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ ہے حق پرستی کی دلیل، یہی ہے، حق کبھی مٹتا نہیں ہے، اور جو ویسی ہوتا ہے ہوا پہلوان آیا اڑ گیا، آئے تم اڑ گئے چلے گئے، جو حق ہے وہ ہمیشہ سے رہے گا، وقتی طور پر دھندلا ضرور ہوگا، ستم اور پریشانیوں سے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمزور پڑ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کہ ختم ہو جائے، حق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے، حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سے بلند کیا، جاء الحق وزهق الباطل۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کشتی بناؤ، کشتی بن کر تیار ہو گئی، اس کے اندر 80 لوگ سوار کیے گئے، کچھ جانور بھی اس میں چڑھے اس کشتی کے اندر۔ وفارت النور وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی روٹی بناتی تھی تنور میں، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے 6 مہینے بارش ہوئے، زمین سے 6 مہینے تک پانی نکلنا شروع ہوا، 6 مہینے مستقل بارش ہوئی، 6 مہینے پانی آتا رہا، آسمان سے بھی زمین سے بھی پانی کا بلبلا نکلتا رہا، 6 مہینے تک پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، صرف اس کشتی کے اندر میں جو 80 لوگ تھے، 82 لوگ تھے بے اختلاف روایت، وہ سب کے سب چلے گئے کہاں پر؟ وَاسْتَوَىٰ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پر جا کر وہ کشتی رکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ آرڈر دیتے ہیں زمین کو کہ پانی نکل لے، آسمان کو آرڈر ہوتا ہے، بادل کو آرڈر ہوتا ہے تو رک جا، بارش تھم جاتی ہے، پانی سوکھنے کے بعد وہاں سے پھر آبادی شروع ہوتی، وہاں سے پھر دنیا کے اندر سارے، آپ یوں کہیں گے کہ جب کشتی پر سارے مسلمان تھے، مومن تھے، تو وہاں سے پھر بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی؟ جیسے پہلے بت سے شروعات ہوئی، شیطان نے پھر اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پھر بت پرستی کی شروعات اسی طریقے سے ہوئی۔ لیکن میرے بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور رسول، یوں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اس امت کا، اس قوم کا حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کو بھی ان کے قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ ان کے سی ایم نے، ان کے پی ایم نے ان کو بھی، ان کا بھی مذاق اڑایا۔ کلما مر علیہم ملأ من قومہ، قوم کے ترم خواہ، قوم کے دبنگئی لوگ، قوم کے سردار جب ان کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے تھے کہ اے نوح، یہ تم کشتی بنا رہے ہو، لیکن جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، جو نبی کو وحی کے ذریعے خبر کرتا ہے، وہ دنیا کا کوئی شخص نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں حضرت نوح چاہتے تو ان کے دباؤ کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے تبلیغ کو لوگوں کے بیچ میں لانا چھوڑ سکتے تھے، عیش کی زندگی گزارتے، لیکن نہیں میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ اسلام ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر دیکھیے، صرف نوح کی بات نہیں، حضرت عاد، قوم عاد، قوم سمود، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ 3 نسل کے بعد حضرت نوح کے بعد قوم عاد، وہ اتنی بڑی طاقتور قوم تھی کہ پتھر کو پہاڑوں میں بڑی بڑی ستون کھڑی کر کے گھر بنایا کرتے تھے، لیکن جب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو اللہ کے کلمے کو پڑھ لو، اے لوگو اللہ کی شریعت کو مان لو، تو ان کے قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، حضرت ہود علیہ السلام کو پریشان کیا اور ان کا مذاق اڑایا،
ان کے پیچھے ان کا مذاق اڑاتے تھے, ان کو پاگل کہا جاتا تھا, ان کے اوپر حملے بھی کیے گئے. لیکن دنیا جانتی ہے کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام, 7 دن 8 راتیں 8 دن تک ایسی مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا چلائی. ہوا اتنی تیز ہوتی تھی کہ جب بستی سے ہوا گزرتی تھی تو آدمی اوپر نیچے ہو جاتا تھا, کسی کی ناک ٹوٹتی تھی, کسی کے دانت ٹوٹتے تھے. اتنی سخت تکلیفوں کے اندر 7-8 دن تک مستقل ہوا چلائی گئی. وہ قوم کھائے ہوئے بھوسے کے مانند, جیسے یہ پوال ہے, بے جان ہے, اس کو آپ بیٹھ کر اس کو آپ نے نرم کر دیا ہے. تو اس وقت قوم عاد کی ٹوٹل افراد کی یہی حالت تھی, پوری قوم تباہ کر دی گئی. اس کے بعد پھر آپ آئیے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو, ویلا حضرت صالح علیہ السلام آئے اپنے قوم میں. انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو, اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہو, اللہ کا نبی بن کر آیا ہو. میرے بھائیو, قوم نے نہیں مانی. قوم نے کہا کہ تم صالح ہو, تم نبی کے رسول, تم اللہ کے رسول ہو, تم اللہ کے پیغمبر ہو, ایک کام کرو, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تو ہم کو اللہ مار دے گا, ذلیل کر دے گا, عذاب لائے گا نا. ٹھیک ہے, تم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں, اگر تم حق پر ہو تو یہ سامنے پہاڑ ہے, اس پہاڑی سے 10 مہینے کی گابن اونٹنی نکال کر دکھاؤ, لمبی تگڑی ہونی چاہیے, خوبصورت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, باذن الہی وہ پہاڑ پھٹتا ہے, ایک خوب تازہ اونٹنی نکلتی ہے. جب اونٹنی نکلی تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ صالح تم تو جادوگر ہو, تم اچھے بڑے جادوگر ہو. اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. اسی پر بس نہیں, اس اونٹنی کے کھوچ کاٹ دی, اس کی نسیں کاٹ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا, آسمان سے بادل سے انگاروں کی برسات ہوئی, پوری قوم تباہ و برباد کر رکھ دی گئی. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی, ان کی بیوی نے بھی نافرمانی کی. بیوی نے تو دشمنوں کا ساتھ دیا, کافر اور مشرکوں کا ساتھ دیا, یہاں تک کہ وہ قوم کے لوگ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے, مرد سے خواہش پوری کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. انہوں نے کہا کہ قوم کے لوگوں اتنا بڑا گناہ مت کرو, تم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہو کہ اس سے پہلے کسی قوم نے, کسی نبی نے, کسی قوم کے لوگوں نے نہیں کیا. اسی لیے